میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی آپ کو مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو، دایاں قدم مسجد میں رکھیے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیے اور اپنے پیارے اور میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد یاد سے نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک آپ مسجد میں تشریف فرما رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور ضمناً اگر مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار کا سلسلہ ہوا تو یہ تمام امور شرعاً جائز بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے میٹھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے آج پھر اس اجتماع میں آپ کو بہت پیاری حدیث پاک سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بندے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اللہ پاک اسے بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ مومن ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جب اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے ایسا راضی ہوتا ہے، اس کے اس عمل سے اللہ پاک ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس بندہ مومن کو جس بندے نے روزانہ جس کا معمول ہوگا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کو بھی شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں، بارہا توجہ دلائی جاتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا نیت کر لینا، اپنا ذہن بنا لیں کہ یار ہم نے درود پاک پڑھنے تو آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ اتنا سا نہیں بلکہ یہ ڈھیر وقت نکل آئے گا کہ آپ جب سکول جاتے ہیں، سکول جاتے ہوئے سکول سے آتے ہوئے بائک پہ جائیں، سائیکل پہ جائیں، پیدل جائیں، تو دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو بچا کر فقط درود پاک پڑھتے جائیں۔ میں کہوں گا آپ صرف سکول جائیں اور آئیں درود پاک پڑھتے جائیں، آپ کہیں گے یار شاہ جی میں نے تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لی۔ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اسی طرح پھر آپ کا جو ہے جب اکیڈمی جائیں، اکیڈمی سے آئیں، جب کسی اور کام کی طرف جائیں، وہاں سے آئیں، بازار جائیں، بازار سے آئیں، تو جاتے آتے درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوب درود پاک پڑھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقت تھوڑا کم ہے اس لیے آج جو اشعار ہیں انشاءاللہ اگلے بار موقع ملا، آج کیونکہ رجب المرجب کی آمد ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ رجب کا چاند نظر آ جائے گا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو رجب سے پہلے آپ کا سننا اور میرا سنانا اس کا بہت ضروری ہے، اور بذریعہ مطلب کہ کہیں اور بھی کوئی سماعت کریں، باہر اسپیکر بھی کھلا ہوا ہے، اسلامی بہنیں بھی شاید کچھ نہ کچھ سن رہی ہوتی ہیں، تو آپ سے گزارش کہ انشاءاللہ 8-27 میں تو 7-8 منٹ تک اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوگی، اس کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لیں، تو مختصر سے رجب کے فضائل کے متعلق آج ہم گفتگو سنیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بصرہ کی ایک نیک خاتون نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از وفات بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو دیکھا کہ جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اپنا کفن واپس لے لو جس کی اس نے وصیت کی تھی۔
ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے، سبحان اللہ کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب وہ خاتون تھی کہ جو رجب المرجب میں عبادت کرنے والی تھی، رجب المرجب کے روزے رکھنے والی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے پلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رجب کی چاند رات کی ان قریب آمد ہونے والی ہے، یہ اس کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا۔ جیسے ہم عام رات ٹھیک ہے، جو اسلامی بھائی نماز پڑھ کے سوتے ہیں وہ تو مرحبا، بعض ایسے بھی نادان ہیں جو بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں۔ اب جو نماز پڑھ کے بھی سوتے ہیں انہوں نے بھی خالی نماز پڑھ کے اس رات کو نہیں گزارنا، کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات، وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات آپ رب کریم عز و جل سے جو بھی دعا مانگیں گے، جو سوال کریں گے آپ کو پورا کیا جائے گا، جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ تو اس رات کو غفلت میں نہیں بلکہ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تلاوت قرآن پاک پڑھ کر گزارنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری وہ رات جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، شعبان کی 15ویں رات یعنی جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ تیسری آج جو رات ہے شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات۔ چوتھی عید الفطر کی چاند رات جسے ہم چاند رات کے طور پہ مناتے ہیں، اور بعض نادان اس رات کو انتہائی غفلت اور گناہوں بھرے سلسلے میں گزار دیتے ہیں۔ بعض تو اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آگے چلو جی شاپنگ کرنے چلتے ہیں، میں نے بوٹ نہیں لیے، میں نے واسکٹ نہیں لی، تو اس چکر میں ایک جوان تیار ہوتا ہے، کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں گاڑی لے کے جا رہا ہوں، چلو آپ لوگ بھی آئے ذرا گھوم پھر کے آئے، ذرا بڑا مہینہ پورا ہم نے صبر کیا، روزے رکھے، عبادت کی، چلو اب ذرا تھوڑی انٹرٹینمنٹ کر لیں، میوزک چلائیں گے، ڈیک چلائیں گے، پنڈی جائیں گے، ساری رات گزار کے آ جائیں گے، اور اس غفلت بھری رات میں گزارنے کے بعد صبح کی فجر بھی قضا کر دیں گے، اور عین ممکن ہے کہ عید کی نماز بھی ان کی رہ جائے۔ تو یہ والا کام نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ ایڈوانس میں نیت کر لے کہ اگر پچھلے سالوں میں غفلت رہی ہے تو اس سال انشاءاللہ اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں رجب المرجب کی خوب برکتیں، اور اس کی پہلی یعنی کہ جو چاند رات آنے والی ہے جو غالباً ہفتے یا اتوار کو ہوگی، یا ہفتے کو چاند نظر آئے گا یا اتوار کو آئے گا، تو یہ ذرا آپ اپ ڈیٹ رہیے گا کہ چاند جب نظر آئے تو اس رات خصوصیت کے ساتھ عبادت کر کے یہ رات گزارنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری حدیث پاک سنا کر اجازت چاہوں گا۔ یہ آج چٹاپٹ شریف کی حدیث پاک سنانے کی سعادت حاصل کی، تو انشاءاللہ یہ سنیں گے رجب کے روزوں کے ایسی برکتیں آپ کو پتہ لگیں گی کہ آپ میں سے انشاءاللہ ایک تعداد ہے جو نیت کر لے گی انشاءاللہ ہم بھی رجب کے خوب روزے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو 15 روزے والی جو ہے بات، یہ میرے تو الحمدللہ یہ جب پڑھی نا تو دل باغ ہو گیا یار کہ میں اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھوں، اپنے گریبان میں جھانکوں، ہر اسلامی بھائی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے شب و روز جس طرح گزرے، ہمارے ہفتے جس طرح گزرے، ہمارے سال جس طرح گزرے، کیا یہ گناہوں
کا یہ جو گٹھڑے ہم اکٹھے کر رہے ہیں یہ سارے لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب ان گناہوں کو نہ صرف بخشوانے کا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کرنے کا ہمیں مدنی نسخہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ رجب کے 15 روزے رکھنے۔ میں بارہا 2-3 دفعہ یہی بیان ہوا ہے تو میں نے کہا کہ الحمدللہ آج کا موسم ٹھنڈا ہے، یعنی کہ سردی ہے، سویٹریں بھی ہیں، چادریں بھی ہیں، کوٹ بھی ہیں، نہ بھوک اتنی لگتی ہے نہ پیاس اتنی لگتی ہے۔ گرمی کے روزے ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو اگر آپ ہمت کریں، نیت کریں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خالی پانی میں بھی روزہ رکھیں گے اللہ پاک اس روزے کی برکت سے آپ کی بھوک پیاس کو دور فرما دے گا۔ تو آپ نیت کر لیں، یہ نہ سوچیں یار میں دن کو تو 3 روٹیاں کھاتا ہوں تو نہیں کھاؤں گا تو میرا گزارا کیسے ہوگا، میں 10 بجے مجھے بھوک لگ پڑتی ہے 2 سموسے کھاتا ہوں، پھر مجھے 2 بجے جب اسکول سے آتا ہوں، ڈیوٹی سے آتا ہوں، چھٹی سے آتا ہوں 3 روٹیاں کھاتا ہوں، پھر شام چائے کے ساتھ رس بھی کھاتا ہوں، تو اب یہ اتنا سارا کچھ نہیں کھاؤں گا تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ جب آپ اللہ کی رضا کے طلبگار بنیں گے، جب اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب روزے رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو ہمت عطا فرمائے گا۔ تو کون کون اب نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل رجب کے کم از کم 15 روزے رکھیں گے؟ 15 روزے والے نیت کریں گے ماشاءاللہ۔ ہمارے ماشاءاللہ کافی اسلام ہے۔ چلے جی 10 روزے رکھنے والے کتنے اسلام میں؟ 15 والے تو ہو گئے، 15 والے نیچے کر لیں، 10 روزے ماشاءاللہ زیادہ 15 والے تو نیت کریں کہ کم از کم یہ جو رجب کا پہلا روزہ ہے نا، آخری بات سنیں مدینہ، رجب کا جو پہلا روزہ ہے، جو پہلے دن کا روزہ ہے، وہ 3 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن جو 3 سالوں میں صغیرہ گناہ آپ سے سرزد ہوئے، اللہ اس ایک روزے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ، اس کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو رجب المرجب کی خوب قدر کرنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے اور خوب اسے نیکیوں میں اور روزوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مدنی کا